حضرات گرامی، یہ تو دنیا کی تمام قومیں سمجھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری مخلوق سے اشرف پیدا کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو بڑی عزت دی ہے۔ تو یہ انسان کا اشرف المخلوق ہونا، بھائی یہ جو لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں یہ محفل کی آداب کے خلاف ہے۔ جنہوں نے جانا ہے وہ چلے جائیں، جنہوں نے بیٹھنا ہے وہ آرام سے بیٹھیں۔ پوری انسانیت کو دنیا کی اقوام بھی مانتی ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اشرف ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے پوری خلق میں سے آدم کی اولاد کو ہم نے عزت دی ہے۔ تو انسانیت کے رشتے سے، انسان ہونے کی وجہ سے یہ ساری مخلوق سے اشرف ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب یہی انسان کلمہ طیب پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے، تو اس کی ترقی ہو جاتی ہے، یہ انسان سے مسلمان ہو جاتا ہے۔ پھر انسان بہت نیچے رہ جاتا ہے، اور اس کلمے کی وجہ سے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا مقام انسانیت سے بہت بلند ہے۔ پورا قرآن کریم یہ بات تفصیل سے ہم تک پہنچا رہا ہے کہ کون لوگ ہیں جو میری مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں، اور کون لوگ ہیں جو میری مخلوق میں بدترین خلائق ہیں۔ تو آپ یقین کریں کہ یہ جو انسانی شکلیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، کوئی کسی مذہب میں ہے، کوئی کسی مذہب میں ہے، اور اس کے سینے میں کلمہ نہیں ہے، تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میری پوری مخلوق میں سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جو میرے محبوب کی تصدیق نہیں کرتے، خواہ وہ یہودی ہیں خواہ نصرانی ہیں۔ اولئک ھم شر البریہ، فرمایا وہ پوری مخلوق سے بدترین ہے۔ اور فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، جو میرے محبوب پر ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے زندگیاں میرے محبوب کے حکم کے مطابق گزاری ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میری پوری مخلوق میں سب سے بہترین خلائق۔ میں نے 27 حدیث کی کتابوں میں یہ بات پڑھی، میں کسی ایک حدیث کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا۔ 27 حدیث کی کتابوں میں یہ میں نے پڑھا جو حضرت عمر سے روایت ہے، ہر حدیث کے اندر راوی حضرت عمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے عرش کو جو ستون تھے جن کی گنتی اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی ہے، وہ عرش اتنا وسیع ہے، اتنا وزن ہے اس عرش کا کہ عرش کے ستون انہیں اٹھانے سے عاجز آ رہے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ 7 زمین اور 7 آسمان عرش الہی کی وسعت کے سامنے ایسے ہیں جس طرح کسی جنگل کے اندر انگوٹھی پڑی، وسیع کرسیہ السماوات والارض۔ یہ 14 طبق آج تک سائنسدان نہ آسمان کی کہکشاں کی پیمائش کر سکے ہیں جسے گلیکسیز کہا جاتا ہے، اور نہ آج تک سائنسدانوں کو زمین کی انتہا کا پتہ چل سکا۔
اور یہ 14 طبق جو ہیں سرکار فرماتے ہیں کہ یہ عرش کے سامنے ایسے ہیں جس طرح کسی جنگل کے اندر کوئی انگوٹھی پڑی ہو. عرش اتنا وسیع ہے اور عرش کے ستون عرش کا وزن اٹھانے سے کانپ رہے تھے، ہل رہے تھے. تو 27 حدیث کی کتابوں میں ہے فَمَكْتُوبًا عَلَىٰ قَوَائِمِ الْعَرْشِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے ہر ستون کے اوپر یہ کلمہ طیب لکھا. تو اس دن سے لے کر آج تک پھر کوئی ستون کانپا نہیں، اس نے عرش کے وزن کو اٹھا لیا. عرش الہی پھر کانپا نہیں اور وہ کلمہ طیب ادھر عرش پر ہی رہا، وہ زمین پہ نہیں اترا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کا کلمہ وہ نہیں تھا جو کلمہ عرش پر تھا. سب کا کلمہ چلتا رہا اور مومن وہی ٹھہرا جس نے نبی کے کلمے کی تصدیق کی. لیکن لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یہ کلمے چلتے رہے مگر وہ کلمہ عرش پر رہا جس نے عرش کو سنبھالا تھا. یہ کلمہ طیب عرش سے اس دن اترا جس دن اللہ کا محبوب زمین پہ تشریف لے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اب ہر غلام کے سینے میں اتر آئے. اور اس لیے صوفی بول اٹھا. جن صوفیوں کی باتوں کو علماء بہت سوچ بچار کے بعد کہیں جا کر سمجھتے ہیں، کیونکہ امام غزالی کہتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے علماء سے پڑھا اور بڑے چلے کاٹے لیکن میری تسلی نہیں ہوئی، اور جب میں صوفیوں کے پاس صرف جا کر بیٹھا تو میرے دل کے پردے کھل گئے. وہ کہتے ہیں انہم مقتبسون من مشکات النبوت. امام غزالی کہتے ہیں میں نے ان ولیوں کو دیکھا ہے کہ یہ ان کے سینے براہ راست حضور کے نور سے روشن ہے اور ان کے سینوں میں جو آ رہا ہے اس آفتاب نبوت کا براہ راست نور آ رہا ہے. تو صوفیوں نے یہ بات کہی کہ قلب المومن عرش اللہ، کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا مفہوم کیا ہے کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. تو جسے اللہ نے بصیرت دی تھی اس کی یہ نکتہ کوئی مشکل نہیں تھا کہ یا یہ کلمہ طیب عرش پر ہے یا یہ کلمہ طیب مومن کے دل میں ہے. تو اوپر عرش ہے اور نیچے ہر عرش ہے جس کے سینے میں کلمہ طیب ہے. تو حضرات گرامی، ایک تو میری گزارش یہ ہے اس بات سے ہٹ کر کہ میں آپ کو بہت زیادہ نعرے بازی پہ لے جاؤں جو آج کل دستور بن چکا ہے. کچھ کڑوی باتیں بھی سن لیا کرو. تو میں یہ عرض کروں گا اور اکثر مقامات پر میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ جس کلمے نے رب کے عرش کو سنبھال لیا، جس سے زیادہ کو دنیا میں وسیع چیز ہے. جن ستونوں نے اس کلمے کی برکت سے اللہ کے عرش کو سنبھال لیا، وہ عرش جو 18,000 عالم کی کنٹرولنگ لائن ہے، 18,000 جہان یہ قائم ہے تو عرش الہی کی وجہ سے قائم ہے. عرش پوری کائنات کی کنٹرولنگ لائن ہے اور جو پوری کائنات کی کنٹرولنگ لائن ہے
اس کی کنٹرولنگ لائن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، تو جس کلمے نے عرش کو سنبھال لیا ہے وہ کلمہ مومن کے سینے میں ہے، تو یہ کلمہ تجھے نہیں سنبھال سکتا۔ بشرطے کہ ہمیں یہ خبر ہو کہ اس کلمے کی کیا شان ہے۔ ان یہودیوں کے دروازوں پہ پھرتی ہو جن کو قرآن نے بدترین خلائق کہا ہے، اپنی معیشت کو چلانے کے لیے ان دشمنان اسلام کے دروازوں پہ دستک دیتے ہو جن کے سینے اس کلمے سے خالی ہیں، اور یہ وہ کلمہ ہے جس نے عرش کو سنبھال لیا ہے۔ جو عرش کو سنبھال سکتا ہے وہ 5 فٹ کے بندے کو نہیں سنبھال سکتا۔ اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ عجیب و غریب ضعیف الاعتقادیاں مسلمانوں میں چل رہی ہیں، نعتیں بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں جن کا سایہ ہے، جادو کا سایہ ہے، سفید جادو ہے، یہ کالا جادو ہے، یہ پری کا سایہ ہے۔ یہ اثرات ہیں، وہ اثرات ہیں۔ تیری غیرت کا ماتم ہے کہ تیرے سینے میں وہ کلمہ ہو جو کائنات کو قائم کر رہا ہے، تو کسی جن کی طاقت ہے، کسی شر کی طاقت ہے، یا کسی پری کی طاقت ہے کہ تیرے قریب آ سکے۔ جس کے دل میں اللہ اور اس کا رسول بس رہا ہے، اس کے نزدیک کیا چیز ہے؟ جس نے اس کلمے کی حقیقت کو سمجھا اسی کو پتا چلا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم انہیں کوئی خوف اور انہیں کوئی غم نہیں۔ کیا حضرات آپ نے دیکھا کہ ہماری شریعت میں اللہ اکبر سے زیادہ کوئی ذکر نہیں ہے؟ کتنی کثرت ہے اللہ اکبر کی۔ آذان بھی اللہ اکبر، تکبیر بھی اللہ اکبر، عید کی تکبیریں بھی اللہ اکبر، گھروں سے نکلتے ہوئے لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، گھروں سے نکلتے ہوئے بھی اللہ اکبر، پلٹتے ہوئے بھی اللہ اکبر، حج کے تلبیے میں بھی اللہ اکبر، جنازے کے اندر بھی اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جو سب سے بڑا ہے وہی تو تیرے دل کے اندر ہے جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے، تو وہ سب سے بڑا ہے اور تو سب سے چھوٹا ہے۔ کیا سمجھا ہے تو نے اپنے اللہ کو اور اس کی شان کو کیا سمجھا؟ سرکار فرماتے ہیں حدیث پاک میں، صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اتدرون من اجود وجودا، کیا جانتے ہو کہ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو صحابہ جانتے ہوئے بھی حضور کے سامنے اپنے آپ کو بے علم سمجھتے تھے، اور یہی ادب کا مقام ہے۔ منہ پھٹ مت بنو، جانتے تھے سب سے بڑا سخی کون ہے، لیکن کہا اللہ ورسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا۔ تو کیا اتنا کافی نہیں تھا کہ اللہ بہتر جانتا؟ یہ کیوں کہا کہ اللہ ورسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے؟ یہ صرف 6 حدیث کی کتابوں کی بات نہیں کر رہا جس کی یہ برادری زور شور سے ذکر کرتی ہے، کیونکہ ان کو 6 میں سے بھی ایک نہیں آتی۔ میں چیلنج کر رہا ہوں ذمہ داری سے کہ تم حدیث کی ساری کتابیں اٹھا لو۔ جب بھی صحابہ سے حضور نے کوئی چیز پوچھی تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے قیامت تک یہ پیغام دے دیا کہ خبردار جب بھی اللہ کا ذکر کرو اس کے ساتھ اللہ کے رسول کا ذکر کرو، کبھی ان کو جدا نہ کرو۔ اگر تم نے اللہ کا ذکر کیا اور اس کے رسول کا ذکر نہ کیا تو وہ ذکر ہی نہیں ہوگا۔ ذکر وہ ہوگا جہاں اللہ کا ذکر ہے، وہاں رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت